آپ اور آپ کو پیش کرتے ہیں مبارکباد۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرثها عبادي الصالحين هذا بلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک بصورت قصیدہ بردہ شریف کا ایک مصرع میں پیش کرتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سر بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا اسامہ مجید صاحب آپ کا۔ جی بلا تاخیر میں اپنے مہمان خصوصی جناب علامہ فضیلت الشیخ حافظ ساجد محمود الازہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کے جو علمی ذوق ہے اس سے ہمیں بھی جو ہے منور فرمائے، فیض یافتہ فرمائے۔ ہمارے طلبہ اور طالبات جو ہے وہ کلاس میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ مختلف ممالک کے جو ہے وہ طلبات یہاں پڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس میں جو ہے وہ تنزانیہ سے، دبئی سے، ڈنمارک سے، ہانگ کانگ سے مختلف جو ہے وہ طالبات پڑھ رہے ہیں، جن کے بہت سارے سوالات بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائیہ انشاءاللہ جب آپ کا ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم ایک سوالات و جوابات کی جو ہے ایک نشست رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ جی حافظ صاحب آپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد۔ سب سے پہلے میں حافظ صاحب آپ ذرا مائک آن کریں، اپنا مائک آپ ذرا آن کریں حافظ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم المقام اسد اللہ جان الازہری صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس علمی سیشن میں مجھے مدعو کیا۔
آج کے موضوع کے حوالے سے اور آپ جو طلبہ طالبات اس سیشن میں موجود ہیں، میں ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی اس علمی مجلس میں سب سے پہلے تو جو موضوع کا تعارف ہے تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا بریف کروں گا، اور زیادہ جو فوکس رہے گا، مجھے اسد اللہ جان الازہری صاحب نے بتایا کہ کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک سے وہ اس سیشن میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے کچھ کویسچنز ہیں، تو زیادہ فوکس آپ کے سوالات کے اوپر رہے گا تاکہ وہ سیشن جو ہے وہ فروٹفل اور زیادہ بہتر طریقے سے کمپریہنسو طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا جائے۔ مذاہب اربعہ کی تاریخ اور مستقبل۔ یہ مذاہب اربعہ بیسیکلی اس سے مراد ہمارے جو فقہی مذاہب ہیں 4 وہ مراد ہیں، تو ان کی ہم مختصر ہسٹری کے اوپر بات کریں گے اور اس کے فیوچر کے اوپر بات کریں گے۔ فقہی مذاہب کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ فقہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ جو مذاہب ہیں، یہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ فقہ سے متعلق ہیں۔ تو بیسیکلی جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ شریعت کے احکام کا علم ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المقتصبہ من ادلتها تفصیلیہ، کہ جو فقہ ہے یہ شریعت کے احکام کا علم ہے۔ دیکھیے شریعت کے احکام جو ہیں وہ عملی بھی ہیں اور غیر عملی بھی ہیں۔ عملی سے مراد وہ جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، جن میں آپ کی فزیکلی جس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، ہے نا، اوامر اور نواہی کی صورت میں، تو جس میں آپ فزیکلی انوالو ہوتے ہیں وہ الاحکام العملیہ ہیں۔ کچھ احکام ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو عملی نہیں ہوتے، پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں، جیسے عقائد سے متعلق احکام ہیں، تو وہ تو پریکٹیکل نہیں ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، تو یہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، دل کا فعل ہے۔ تو فقہ جو ہے وہ پریکٹیکل احکام سے بحث کرتی ہے، جو نان پریکٹیکل عقیدے سے متعلق ہیں وہ فقہ کا موضوع نہیں ہے۔ تو شریعت کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ شریعت کے احکام حلال حرام سے متعلق ہوتے ہیں، کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، اسی طرح یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ اصاعت ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ یہ بیسیکلی فقہ ہے جس میں آپ شریعت کے احکام کا علم حاصل کرتے ہیں اور شریعت کے احکام کو جانتے ہیں۔ اچھا، میں ساتھ میں اصول فقہ کو بھی ایڈ کر دوں، کیونکہ جب تک یہ دونوں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں کہ فقہ اور اصول فقہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ تو فقہ تو شریعت کے احکام کا علم ہوا، ان شریعت کے احکام کو جن اصولوں کی روشنی میں اور جن قواعد کی روشنی میں ڈرائیو کیا جاتا ہے، مستنبط کیا جاتا ہے، اس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں۔ آپ یہ تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ العملیہ۔ تو اصول فقہ بیسیکلی ان قواعد کا علم ہوتا ہے جن قواعد کے ذریعے سے ہم شریعت کے احکام کو اخذ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا زنا حرام ہے نا، تو بھائی جان زنا حرام ہے، یہ حکم جو ہے یہ تو فقہ ہو گیا، زنا حرام ہے یہ فقہ ہے، لیکن یہ حکم آپ نے ڈرائیو کیسے کیا ہے، کس قاعدے کی روشنی میں کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہمارے پاس اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، النہی یقتضی التحریم، کہ قرآن مجید یا حدیث نبوی میں بالعموم نصوص شرعیہ کے اندر جب نہیں وارد ہوتی ہے تو وہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اور قرآن مجید میں ہے لا تقربوا الزنا، تو لائے ناہیہ ہے، تو یہ حرمت کا تقاضا کرتے ہیں، اس وجہ سے زنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، تو قتل کیا ہے؟ یہ حرام ہے، معصوم جان کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصول فقہ۔ یہ تو فقہ اور اصول فقہ میں بنیادی فرق کیا ہوا کہ فقہ شریعت کے احکام کا علم ہے، اور اصول فقہ جن اصولوں کی روشنی میں احکام کو اخذ کیا جاتا ہے اسے اصول فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہو گیا، اچھا یہ جو فقہ کی ہم نے ڈیفینیشن کیا ہے نا، یہ پریکٹیکل احکام کا علم ہوتا ہے شریعت کے، یہ ڈیفینیشن اس کے اوپر امام غزالی نے کریٹیسائز بھی کیا ہے، نقد کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ یا تابعین کے زمانے میں فقہ جو ہوتا تھا وہ ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جو صرف
جو عملی احکام ہیں ان سے بحث کرتا تھا، بلکہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہیں، چاہے وہ آپ کے عملی احکام ہیں، چاہے وہ آپ کے اخلاق، تصوف اور تہذیب نفس سے متعلق احکام ہیں، فقہ سارے احکام سے بحث کرتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسلام کی حدود وسیع ہوتی گئی اور کیسر و کسریٰ کی حکومتیں اسلام کے زیر نگی ہوئیں، اور اسلام جو ہے وہ یورپ میں اندلس تک، افریقہ میں مصر اور شمالی افریقہ تک، اور ایشیا میں ایشیائی ترکستان اور سندھ تک اسلام جب پھیل گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اسلام کو نئے تمدن، نئی تہذیب اور نئی معاشرتوں سے سابقہ پڑا، اور وسائل اور مسائل کی نئی نئی قسمیں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فقہ کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ تمام کے تمام احکام کو ڈسکس کر سکے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے تقسیم کی کہ جو عملی احکام ہیں وہ فقہ ڈسکس کرے گی، جو عقائد سے متعلق احکام ہیں وہ علم الکلام جو ہے وہ ڈسکس کرے گا، اور جو آپ کے تہذیب نفس سے متعلق احکام ہیں وہ علم التصوف وہ ڈسکس کرے گا۔ آپ نے ابو حنیفہ کی جو تعریف پڑھی ہے نا فقہ کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ فقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں معرفت النفس ما لها و ما علیہا، یعنی نفس کے اوپر جو حقوق اور فرائض ہیں ان کی معرفت کا نام یہ فقہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی جو فقہ کی تعریف کی ہے وہ وہی تعریف ہے جو قرون اولیٰ میں کی جاتی تھی، کہ فقہ صرف عملی احکام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس سب کو کور کرتی ہے، ان سب کو ڈسکس کرتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعد میں جب مسائل اور وسائل یہ بڑھنے لگے تو فقہ کے لیے اور ایک فقیہ کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ممکن نہیں رہا کہ وہ سارے ایشوز کو وہ ایڈریس کرے اور اس کے سلوشنز دے۔ تو یہ تو بیسیکلی فقہ، اصول فقہ اور اس کی جو یہ باقاعدہ جو فقہ کی ٹرم ہے اور اصول فقہ کی ٹرم ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اب اگر ہم جو فقہی مذاہب اربعہ ہیں اس کے تعارف کے اوپر آ جائیں تو ہمارے پاس 4 فقہی مذاہب ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فقہ حنفی ہے یا مذہب حنفی، اس کے بعد مذہب مالکی ہے، پھر مذہب شافعی ہے، اور آخر میں مذہب حنبلی ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب زمنی ہے، زمانے کے اعتبار سے۔ تو چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ تابعی ہیں اور کئی صحابہ اکرام سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے، تو اس وجہ سے فقہ حنفی جو ہے یہ پہلے درجے میں ہے یا پہلے ترتیب میں پہلے ہے۔ فقہ حنفی کی جو نسبت ہے یا مذہب حنفی کی نسبت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ہے، اور یہ کوفہ میں رہتے تھے، اور اس فقہ کو فقہ اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ فقہ افترازی ایک ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ فقہ افترازی ایسی فقہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی امام اعظم نے کہ یہ جو فرض کر لیتے تھے، سپوز کہ اگر ایسا ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا ان کے پاس جو ہے وہ دین کا خدمت کا جذبہ تھا، اور علم کے ساتھ ان کا اتنا لگاؤ اور لگن تھی کہ جتنے بھی احکام، واقعاتی ایشوز اس وقت درپیش تھے وہ سارے انہوں نے حل کر دیے۔ صاف ظاہر ہے جب وہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے تب بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسائل جو بھی پیش نہیں آئے ہیں وہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو اس کا حکم شرعی کیا ہوگا۔ جیسے آپ کے ہاں ابھی جو بحث چل رہی ہے کہ اگر مریخ کے اوپر زندگی پاسبل ہو جاتی ہے اور مسلمان جو ہے وہ مریخ کے اوپر رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے پھر وہاں پر ہمارے شریعت کے احکام ان کے اوپر کیسے عمل کیا جائے گا، ہے نا؟ کہ وہ قبلہ کی ڈائریکشن کیا ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر روزے جو ہیں وہ کیسے رکھے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ٹائمنگ تو سیم نہیں ہوگی جیسے زمین کے اوپر ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر حج کیسے کیا جائے گا، آپ تو اوپر ہیں اور خانہ کعبہ نیچے ہیں، ہے نا؟ تو یہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر مریخ کے اوپر زندگی پاسبل ہو جاتی ہے اور مسلمان وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر کس طریقے سے شریعت کے احکام کو آپ پریکٹس کریں گے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ صرف زمین تک تو محدود نہیں ہے نا،
بلکہ زمین سے نکل کر آفاق کی بلندیوں تک اور وسعتوں میں بھی اگر انسان چلا جائے تو شریعت مطہرہ یہ خالدہ ہے اور ہر جگہ پر اپلیکیبل ہے، چاہے وہ زمین ہو یا زمین سے نکل کر آفاق کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ تو یہ فقہ افتراضی کہ جس میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر حکم شریعت کا کیا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو پورا نام ہے وہ نعمان بن ثابت زوتی ہے، اور آپ کا تعلق خراسان کے علاقے کابل سے تھا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ غلام تھے، ان کا قبیلہ مولا بنی تمیم، لیکن زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ آپ کے اجداد کبھی غلام نہیں رہے، اور تقریباً مورخین کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 80 ہجری ہے، اور آپ کی تاریخ وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام اعظم کے جو شیخ ہیں وہ حماد بن ابی سلمہ ہیں، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ہے جیسے سیدنا انس بن مالک اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن حارث ہیں، واصلہ بن الاسقع ہیں، عائشہ بنت عجرد ہیں، عبداللہ بن ابی اوفی، عمرو بن حریث، ابو طفیل، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن سے آپ نے جو ہے وہ اکتساب علم کیا ہے۔ استنباط کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ اہم ہے کہ جو مذہب حنفی ہے ان کا احکام کو ڈرائیو کرنے کا اور اخذ کرنے کا منہج اور اسلوب کیا تھا۔ اس کو خود امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو قرآن مجید میں دیکھتا ہوں، اگر قرآن مجید میں نہیں ملتا ہے تو پھر میں سنت رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہاں پہ نہیں ملتا ہے تو اجماع کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ نہیں ملتا ہے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اقوال صحابہ کے بعد جب تابعین کی باری آتی ہے تو پھر ہم تابعین میں جو ہے وہ اقتداء نہیں کرتے ہیں یا تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مشہور قول ہے ہم رجال ونحن رجال، کہ تابعین بھی رجال ہیں، جیسے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو ہم بھی رجال ہیں، ہم بھی اجتہاد کریں گے۔ فقہ حنفی کے اصول اجتہاد میں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، استحسان اور اس کے علاوہ سد الذرائع، یہ آپ کے اصول اجتہاد میں سے ہے۔ خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے تھوڑی میں اس وجہ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے کئی ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے میں کافی عام ہیں، اور اصل میں وہ اصولی اختلاف ہیں، لیکن ہم اس کو فروعات کی نظر کر کے اور مناظروں کا موضوع بنا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ خبر واحد ایسی حدیث کی قسم ہے کہ جس میں راویوں کی جو تعداد ہے وہ حد شہرت سے کم ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی طبقے میں راویوں کی تعداد اگر حد شہرت سے کم ہو جائے، 3 سے کم ہو، 2 یا 1 راوی ہوں، تو اس کو خبر واحد یا اخبار احاد میں شمار کیا جاتا ہے نا۔ تو خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے تمام فقہی مذاہب نے شروط لگائی ہیں، ان شروط کے بغیر کوئی بھی خبر واحد کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر مذہب کی شروط دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے، جیسے احناف نے خبر واحد کو قبول کرنے کی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ خبر واحد ایسے واقعے کے بارے میں نہ ہو جو کثرت سے واقع ہوتا ہے، جیسے نماز کے اندر رفع یدین ہے، تو رفع یدین تو کثرت کے ساتھ واقع ہونے والا عمل ہے نا، 5 دفعہ نماز ہو رہی ہے دن میں اور ہر رکعت میں آپ رکوع کے بعد رفع یدین کر رہے ہیں، ہے نا، تو کثرت کے ساتھ جو واقع ہونے والا عمل ہوتا ہے اس میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ اس وجہ سے رفع یدین کی جو احادیث ہیں وہ اخبار احاد ہیں، اور اخبار احاد کو قبول کرنے کے لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ ایسے عمل کے بارے میں نہ ہو جو کثرت سے واقع ہوتی ہو۔ اس وجہ سے احناف کے ہاں رفع یدین نہیں ہے، یہ خبر واحد کو قبول کرنے کی شرط باقی جمہور نے نہیں لگائی ہے، اس وجہ سے ان کے ہاں رفع یدین ہوتا ہے۔ سارے مالکی بھی کرتے ہیں، شافعی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے ہاں خبر واحد کو قبول کرنے کی یہ شرط نہیں لگائی ہے۔ اسی طرح خبر واحد کو قبول کرنے کی احناف نے ایک اور شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے
کہ راوی کا جو عمل ہے وہ روایت کردہ عمل کے خلاف نہ ہو. اگر راوی کا عمل روایت کردہ روایت جو اس نے کی اس کے خلاف ہوا تو احناف اس خبر واحد کو بھی حجت نہیں مانتے ہیں. جیسے سیدہ عائشہ سے ایک حدیث وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. آپ نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اچھا یہ حدیث روایت کی سیدہ عائشہ نے, لیکن ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی کی جب ان کے بھائی تجارت کی غرض سے جو ہیں وہ شام گئے ہوئے تھے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر ان کی بیٹی کی شادی کی. تو روایت جو انہوں نے کی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے اور اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے. اس وجہ سے احناف ایسی خبر واحد کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں. اسی لیے احناف نے کہا عاقلہ بالغہ راشدہ کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح اصول مصادر میں سے استحسان ہے جس کو احناف جو ہے وہ حجت مانتے ہیں. استحسان بیسیکلی جو ہے وہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر مقدم کرنے کا نام ہوتا ہے, یا ایک سمپل جو دوسری ڈیفینیشن ہے کہ ایک جو کلی حکم ہوتا ہے اس میں جزئی حکم کو مستثنا کر لینا دلیل کے ساتھ, اس کو ہم استحسان کہتے ہیں. تو یہ بھی احناف کے یہاں حجت ہے. اسی طرح شرائع من قبلنا ہم سے پہلوں والوں کی جو شریعت ہے اگر اس کا حکم ہمارے حق میں منسوخ نہ ہوا ہو تو وہ بھی ہمارے ہاں حجت ہے. تو یہ فقہ حنفی ہے. اس کا مختصر آپ نے تعارف دیکھا, ان کے اصول اجتہاد اور ان کے مصادر کیا ہیں, اور خاص طور پر خبر واحد کو قبول کرنے کے حوالے سے جو ان کی شروط تھی اس کو آپ نے دیکھا. اس کے بعد دوسرا جو فقہی مذہب ہے وہ فقہ مالکی ہے, اور یہ اہل سنت میں فقہ کے 4 مذاہب میں سے ایک بہت اہم مذہب ہے, اور احناف کے بعد سب سے زیادہ جس کی فالوئنگ ہے وہ فقہ مالکی کی ہے. 8ویں صدی عیسوی میں مالک بن انس نے اس کی بنیاد رکھی. قرآن و حدیث مالکی مذہب کے بنیادی مصادر ہیں, ماخذ ہیں, جن کو بنیاد بنا کر یہ شریعت کے احکام کو اخذ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اجماع کو امام مالک جو ہے وہ عمل اہل مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں. عمل اہل مدینہ امام مالک کے مصادر میں سے, شریعت کے مصادر میں سے ایک مصدر ہے جس کی بنیاد پر وہ احکام کو اخذ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مسلحہ مرسلہ ہے. سب سے زیادہ جس فقہی مذہب کے مصادر ہیں نا وہ فقہ مالکی ہیں. 13 مصادر ہیں فقہ مالکی کے پاس. یعنی اگر ان کو کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں ملتا سنت میں جائیں گے, وہاں پہ نہیں ہے تو عمل اہل مدینہ میں جائیں گے, وہاں پہ نہیں ہے تو قیاس میں جائیں گے, وہاں پہ نہیں ہے تو مسلحہ مرسلہ میں جائیں گے, استحسان میں جائیں گے, سد الذرائع میں جائیں گے, استصواب میں جائیں گے, ہے نا. تو بہت فلیکسیبل مذہب ہے مذہب مالکی, اور بہت رچ مذہب ہے اصول مصادر کے اعتبار سے. اور یہ جو مذہب ہے اور خاص طور پر مالکی مذہب جو معاملات مالیہ ہے نا اس میں بہت فلیکسیبل ہے. اس وجہ سے جتنے بھی آپ کے تجارتی معاملات ہیں اور فنانشل جو کانٹریکٹس ہیں اس میں مالکی مذہب کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. فقہ مالکی جو ہے, اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر مثال دے دوں کہ کس طرح تجارتی معاملات کے اندر مذہب مالکی کے اندر وسعت ہے. احناف کے ہاں کیا ہے, الاصل فی الشروط الحظر. یہ جو کانٹریکٹ میں شروط اور کنڈیشنز وغیرہ لگائی جاتی ہیں نا, احناف کے ہاں اس میں اصل منع ہے, حرام ہے نا شرطیں لگانا کانٹریکٹ کے اندر. اور مالکیوں کے اندر مالکیوں کے ہاں کیا ہے کہ الاصل فی الشروط الاباحہ, ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کے اندر جو شروط لگائے جاتے ہیں اس میں اصل اباحت ہے. صرف وہ شرط جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ باطل ہوگی, اس کے علاوہ آپ شروط لگا سکتے ہیں. یہ جو مذہب ہے یہ جو افریقہ مغربی افریقہ ہے جس میں چاڈ ہے, سوڈان ہے, کویت, بحرین, امارات
اور سعودی عرب کے جو شمالی مشرقی حصے ہیں وہاں پر اس کے فالوورز پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر قرون وسطیٰ کے دور میں جب ہماری اسلامی سلطنت یورپ تک اور اندلس تک پھیلی ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی جو ہے اس کے فالوورز موجود تھے۔ امام مالک بن انس یہ مدنی ہیں، اور جن کی تاریخ وفات جو ہے وہ 179 ہجری ہے، اور یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں رہے، اور مدینہ المنورہ میں ہی مسجد نبوی کے باہر یہ درس دیا کرتے تھے۔ فقہ مالکی کے اصول اجتہاد میں نے آپ کو بتائے، قرآن، سنت، عمل اہل مدینہ، قیاس، مصلحہ مرسلہ، سد الذرائع، استحسان اور عرف، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ ان کے مصادر میں آتے ہیں۔ خبر واحد کی حجیت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ تمام مذاہب نے شروط لگائی ہیں، انہوں نے بھی خبر واحد کو قبول کرنے کی یہ شرط لگائی ہے کہ وہ خبر واحد اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو۔ اگر اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہوئی خبر واحد تو وہ ان کے ہاں حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد فقہ شافعی ہے، مذہب شافعی یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے، اور امام شافعی کا جو پورا نام ہے وہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور ان کا جو نسب ہے وہ عبد مناف پر جا کر یہ جو نسب ہے وہ رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو شافعی جو ہیں آپ کے جد اعلیٰ تھے، اس لیے جو شافعی ہے اس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ اور یہ جو مذہب ہے ملائیشیا، انڈونیشیا، مصر، شام اور مشرقی افریقہ میں پھیلا ہوا ہے۔ مذہب شافعی کے جو اصول اجتہاد ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اور سنت رسول کے حوالے سے خبر واحد کے حوالے سے بھی ان کی شروط ہیں، اور جو مرسل حدیث ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی شروط ہیں۔ احناف کے ہاں جو مرسل حدیث ہے وہ تو حجت ہے، قابل اعتبار ہے، لیکن شافعیہ کے ہاں مرسل حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ مرسل حدیث کسی دوسری طریق سے متصل روایت ہو تو پھر وہ اس کو قابل حجت مانتے ہیں، ادروائز ان کے ہاں مرسل حدیث جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اور مرسل کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا کہ مرسل صحابی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مرسل تابعی ہے، پھر یہاں تبع تابعی جو ہے وہ تابعی اور صحابی کو سکپ کر دیتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول تک وہ چلا جاتا ہے۔ فقہ شافعی کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ان کے ہاں ایک اور چیز جو مذہب شافعی میں ہے کہ اجماع جو ہے وہ تمام مذاہب کے ہاں حجت ہے، لیکن اجماع کی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم اجماع سکوتی کہتے ہیں، اجماع سکوتی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 10 مجتہدین ہیں، 10 میں سے 7 نے جاہری طور پر اتفاق کر لیا کسی مسئلے کے اوپر، بول کر کہہ دیا اجمعنا علی کذا، لیکن باقی جو 3 تھے وہ خاموش رہے، اور فترہ تأمل گزر گیا۔ فترہ تأمل 3 دن کا ہوتا ہے، یعنی 3 دن آپ کے پاس غور و فکر کا ٹائم ہے، اور وہ ٹائم گزر گیا اور آپ نے کوئی کمنٹ اس کے اوپر نہیں کیا جس کے اوپر اتفاق کیا تھا باقی مجتہدین نے، تو وہ آپ کا جو سکوت ہے اس کو علامت رضا کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ شافعیہ کے ہاں یہ اجماع معتبر نہیں ہے، احناف کے ہاں اجماع سکوتی جو ہے یہ بھی معتبر ہے اور حجت ہے۔ اس کے بعد آخری جو مذہب ہے وہ مذہب حنبلی ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعلیمات اور آپ کے اجتہادات پر مبنی ہے، اور اس کی ترویج میں آپ کے شاگردوں نے بھی اس میں کافی حصہ لیا اور خدمات سر انجام دی، اور اہل سنت میں حنبلی مذہب فقہ کا جو ہے وہ اثری مکتب فکر اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پیور احادیث کے اوپر ہے، تو یہ احادیث کو بہت زیادہ اچھا باقی مذاہب یہ نہیں ہے کہ باقی مذاہب جو ہے وہ احادیث کو حجت نہیں مانتے ہیں یا
لیکن یہ اس کو مدرسۃ الحدیث مدرسۃ اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. جیسے فقہ حنفی جو ہے وہ مدرسۃ اہل الرائے تھا، یعنی ان کے ہاں قیاس کا استعمال زیادہ تھا. فقہ افترازی کہ سپوز کر لینا کہ اگر ایسا ہو تو یہ ہو، ان کے ہاں یہ نہیں تھا. یہ سپوز نہیں کرتے تھے، فقہ افترازی کے اوپر یہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی سے ہم سپوز کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے حکم احکام شرعیہ استنباط کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے ہاں معتبر نہیں تھی یہ چیز. اور جو ہے وہ حدیث کو زیادہ اپنے اجتہادات میں استعمال کیا ہے. اور احناف کے اوپر یہ جو لگتا ہے کہ انہوں نے عقل کو نقل پر مقدم کیا ہے، یہ صرف اور صرف تہمت ہے اور عدم واقفیت ہے اور جہالت ہے مذہب حنفی کے جو مصادر ہیں اور جو اصول اجتہاد ہیں اس سے. حالانکہ حنفی مذہب کے اندر جو ہے وہ خبر واحد اور قیاس میں اگر تعارض آ جائے تو وہ خبر واحد کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں. امام مالک کے ہاں کیا ہے کہ امام مالک کے ہاں اگر خبر واحد اور قیاس میں تعارض آ جائے، کانفلکٹ آ جائے، تو وہ قیاس کو خبر واحد پر مقدم کرتے ہیں. تو یہ تہمت تو لگنی چاہیے تھی امام مالک کے اوپر اگر یہ لگاتے بھی کہ وہ عقل کو نقل پر قیاس مقدم کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کو تعصب کہیں، جہالت کہیں، یہ تہمت جو ہے وہ احناف کے اوپر لگی کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خبر واحد اور قیاس کی تعارض کی صورت میں احناف کے ہاں خبر واحد کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا. تو فقہ جو حنبلی اور مذہب حنبلی ہے یہ زیادہ تر جو ہے اس کے فالوورز وہ سعودی عرب اور قطر میں یہ اس کے فالوورز ہیں، اور یہ سرکاری فقہ بھی ہے ان ممالک کے اندر. اور اس کے علاوہ یو اے ای میں زیادہ تر جو 4 امارات ہیں، خاص طور پر شارجہ ہے اور راس الخیمہ اور عجمان، یہاں پر ان کی زیادہ کثرت پائی جاتی ہے. اور اسی طرح حنابلہ کی ایک بڑی اقلیت جو ہے وہ بحرین، عمان، یمن، عراق اور اردن میں بھی پائی جاتی ہے. ہر وہ ملک جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر کم یا زیادہ یہ تو کنفرم ہے کہ چاروں اماموں کے پیروکار موجود ہیں. جیسے آپ مصر میں چلے جائیں تو 80% آپ کو وہاں پہ شافعی ملیں گے، لیکن 20% آپ کو دوسرے مذاہب کے فالوورز بھی ملیں گے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ صرف آپ کو ایک ہی فقہی مذہب ملے گا، وہ حنفی ہے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تشدد ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اگر یہاں پر بھی تنوع ہوتا فقہی مذاہب کے اندر تو میرے خیال میں یہ جو انتہا پسندی ہے یا تشدد والی سوچ ہے بعض لوگوں کے ہاں، اس میں وہ کمی آ سکتی تھی. اچھا، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو فقہی مذاہب کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے بریف کیا. اور اس کا فیوچر، فقہی مذاہب کا فیوچر کیا ہے، مستقبل ان کا کیا ہے کہ دیکھیے اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ قیامت تک کھلا ہے. جس طریقے سے نئے نئے مسائل اور نئے نئے جو ہے وہ احداث اور واقعات آئیں گے اور دنیا ترقی کرے گی، سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے ایڈوانس ہوگی، تو ڈیفینیٹلی نئے نئے اجتہادات کی ضرورت پڑے گی، نئے نئے مذاہب کی ضرورت پڑے گی. تو اس وقت جو ہے وہ نیا مذہب وجود میں آئے گا. اور جس طرح ابھی کئی ایسے مذاہب ہیں جو متروک ہو چکے ہیں، ہے نا، جیسے مذہب ظاہری ہے. تو مذہب ظاہری صرف کتابوں کی حد تک ہے، آپ اس میں پڑھتے ہیں انفارمیشن کے لیے، نالج کے لیے، لیکن وہ مذہب یہاں پر متبع نہیں ہے، اس کی فالوئنگ نہیں ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ فیوچر کے اندر جب احداث و واقعات تبدیل ہوں، حالات کے تقاضے بدلیں، نئے نئے اجتہادات ہوں، تو یہ مذہب بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ان کی ریپلیسمنٹ میں نئے مذاہب، فقہی مذاہب جو ہیں وہ آ جائیں.
تو یہ آج کیا جو ایک فقہ مذاہب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی تھی، تعارف اور اس کے فیوچر کے حوالے سے میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ میرے خیال میں نے جو زیادہ فوکس تھا میرا وہ آپ کے کویسچن کے اوپر ہی تھا، تو میں اسد اللہ جان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کویسچن آنسر سیشن جو ہے اس کا وہ آغاز کرنا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، مہربانی۔ حافظ ساجد محمود الازہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور آپ کو بتاتا چلوں احباب کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، لیکچرار ہیں شریعہ کالج دیوناج یونیورسٹی کے۔ تو آپ کسی بھی قسم کے جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو سب جو جواب ملے گا انشاءاللہ اس سے آپ کی تسلی ہوگی اور تشفی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ہیڈ بھی ہیں حلال سرٹیفیکیشن کے کمیٹی کے، تو آپ حلال جو سرٹیفیکیشن دیتے ہیں فوڈ کے حوالے سے ہو یا اسپیشلی خواتین یہاں زیادہ ہیں تو جو میک اپ کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سوالات کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال آ رہا ہے، میں درمیان میں زیادہ مخل نہیں ہوگا، جی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آمنہ کا ہے، اس کے بعد پھر منیبہ کی طرف جائیں گے۔ جی آمنہ۔ جی بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم حافظ صاحب، بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ میں نے پہلی بار اتنی تفصیل سے مجھے ان سارے چاروں مذہب کے بارے میں معلومات ملی، تو بہت زیادہ شکریہ آپ کی یہ معلومات ہم سے شیئر کرنے کے لیے۔ میرا سوال تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی میں ایک ہی سوال کروں گی اور پھر اگر وقت ہوا تو دوبارہ سے انشاءاللہ کروں گی سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اتنی تفصیل سے ہمیں چاروں فقہی مذاہب کے بارے میں بتایا، اور ظاہر ہے ہمارے لیے چاروں امام جو ہیں ہمارے وہ قابل احترام ہیں، اور ان کے جو احکامات ہیں یا جو ان کی رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہیں وہ زیادہ تر حنفی ہیں، اگر ہم ایک ہی فقہ کو فالو کرتے آئے ہوں اور ہم جیسے امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے کسی ایک اسپیسیفک ایشو میں کسی دوسرے امام کو فالو کر لیں، کسی اور صرف مثال کے طور پہ جیسے طلاق کا معاملہ ہے، تو جی جس طرح ایک امام یہ کہتے ہیں کہ جی تینوں طلاقیں اکٹھی ہوں تو ہو جاتی ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح اور بھی ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں جن میں ان کی رائے مختلف ہے۔ تو میں جی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے معاملے میں، یعنی فرض کریں کہ میں اپنی آسانی کے لیے میں کہوں اچھا یہ میرا مسئلہ ہے، اس میں مجھے یہاں پر زیادہ آسان لگ رہا ہے تو میں ان کو فالو کر لیتی ہوں، کسی اور مسئلے میں کسی اور امام کو فالو کر لیتی ہوں۔ اس پہ اگر تھوڑا سا پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر ایسا ہو تو اس میں کیا حکم ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں فقہ میں اس کو جس ٹرمینالوجی سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو تلفیق کہتے ہیں، تلفیق۔ اور تلفیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مذہب کی فالوئنگ میں رہتے ہوئے کسی اسپیسیفک مسئلے میں کسی دوسرے مذہب کی رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور تلفیق جو ہے وہ تمام مذاہب کے ہاں جائز ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ گیا، دیکھیں ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ مثالیں آپ کو فقہ حنفی میں مل جائیں گی جس میں ہم تلفیق کی طرف گئے ہیں، اپنے ائمہ سے آپ کو مثالیں ملیں گی۔ جیسے ہمارے ہاں جو مفقود یعنی جو مس پلیس پرسن ہوتا ہے نا، کہ وہ اس کے مقتول حال پتہ نہیں چل رہا، 4 سال ہو گئے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو حنفی مذہب کے مطابق کیا ہے تو اس میں اس کا 90 سال ویٹ کیا جائے گا، ہے نا، اور اس کے بعد اس کا ڈیتھ اناؤنس کیا جائے گی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کی جو بیوی ہے وہ عدت پوری کرے گی اور 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد پھر آگے کہیں پہ وہ شادی کرنا تو آپ کہیں گے یہ کیا نان سینس سا لگ رہا ہے، کیسے کوئی اتنا ویٹ کر سکتا ہے 90 سال؟ تو اس میں ہم نے کیا کیا، مالکی مذہب کی رائے کو اختیار کر لیا جو 4 سال کا ڈیوریشن بتاتے ہیں کہ 4 سال جو ہے وہ آپ ویٹ کریں گے، نہیں آتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کی بیوہ وہ شمار ہوگی، کنسیڈر کیا جائے گا، اور 4 مہینے 10 دن جو اس کی عدت ہے اس کے بعد وہ نئی جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طرح سیدنا امام محمد جو ہیں، یا غالباً امام ابو یوسف ہیں، وہ انہوں نے غسل کیا جمعہ کے دن اور نماز جمعہ کی پڑھ کے آ گئے، تو بعد میں ان کو بتایا کہ حضرت آپ نے
پانی میں غسل کیا تھا اس میں ایک چوہا مرا ہوا تھا، ہے نا. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس مسئلے کے اندر ہم اپنے بھائی امام مالک کی اقتدا کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اتنا پانی جو قلتین سے کام ہو اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس تصور نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں امام مالک کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ناگزیر حالات اور مخصوص شرائط کے ساتھ ایک مذہب کی فالوئنگ میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کیا جا سکتا ہے نا. لیکن میں نے 2 شرطیں لگا دی، ناگزیر حالات اور مخصوص شرائط. اس کو ہم جنرل عام اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے پھر جو ہے نا وہ ڈسپلن اور ایک نظم اور جو عمل ہے شریعت کے احکام کے اوپر کرنے کا وہ نہیں رہے گا. اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کسی بھی مذہب کی بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی اسپیسیفک سچویشن کی اور ایمرجنسی آپ نارمل حالات میں بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عامت الناس تو پہلے ہی عمل کی طرف راغب نہیں ہوتے نا، وہ تو پہلے ہی کہتے رہتے ہیں رخصتیں مل جائیں. تو اگر آپ کو کوئی فتویٰ دیا حنفی مذہب کے مطابق ہے، نہیں جی مجھے تو شافعی مذہب کے مطابق بتائیں. اچھا شافعی کے بتا دیا، نہیں جی ہمیں تو جو ہے نا وہ حنبلی مذہب کے مطابق بتائیے. اچھا بھائی تو حنبلی کا بتایا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں چل رہا ہے، مالکیوں کے پاس جائیں. تو اتنی دیر میں عمل کا وقت ہی گزر جائے گا. تو اصل میں شریعت کے احکام تو عمل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں نا، رخصتیں تلاش کرنے کے لیے تھوڑی نہ دیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مخصوص شرائط کے ساتھ دوسرے مذہب کی رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ یورپ میں جاتے ہیں نا تو یورپ میں تو آپ مخصوص حالات میں چلے جاتے ہیں نا، پاکستان کے حالات سے تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز کا آپ دیکھ لیں، آپ یہ آپ کے لیے شاید نیا مسئلہ ہو کہ حنابلہ کے ہاں جمعہ کی نماز کا جو وقت ہے وہ عیدین کا وقت ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو وقت ہے نا وہی ان کے ہاں نماز جمعہ کا وقت ہے. اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر آپ کو پتہ ہی ہے سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ کے بعد بھی آپ اس کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر 5:10 پہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ نے 5:30 بجے نماز جمعہ رکھ دی، حنابلہ کہتے ہیں ہو جائے گی ہم، ہے نا. اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جان اللہ کے رسول نے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے نا، احادیث ہے نا. تو جب جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو پھر عید کے جو وقت ہے اس وقت میں جمعہ کی نماز کو کیوں ادا نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا جمہور کا وہی ہے کہ اس کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے جمعہ کا، لیکن یورپ کے اندر جہاں پہ لوگوں کی جاب ٹائمنگ ایسی ہے کہ ان کو جو ہے وہ جمعہ رہ سکتا ہے ان کا، اگر وہی ظہر کا وقت رکھتے ہیں آپ تو وہاں پر آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جمعہ کی ٹائمنگ ظہر کی بجائے یہ والی ٹائمنگ کر لیں. یا مالکیہ کہ ہاں جمعہ کے وقت میں بہت زیادہ وسعت ہے، وہ مغرب سے پہلے تک اس کا ان کے ہاں ٹائم ہے، یعنی صرف آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ جس میں آپ عصر ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں تک جمعہ کا ان کے ہاں وقت ہے مالکیہ کے ہاں، ہے نا. تو ٹھیک ہے وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں تو ان آراء پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک اگر اسلام قبول کر لے تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اختلاف دین کی بنیاد پر نکاح ختم کر دیتے ہیں نا، تفریق ہو جاتی ہے. بس احناف نے تھوڑا سا اتنا ڈیٹیل دی ہے کہ جو ہے وہ اگر شوہر نے اسلام قبول کر لیا مثال کے طور پر تو بیوی کو کہا جائے گا تمہارے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تم کرتی ہو؟ تو وہ کہے گی میں کرتی ہوں، تو اوکے نکاح برقرار ہے. لیکن اگر وہ کہے گا نہیں میں انکار کرتی ہوں میں نہیں قبول کروں گی، تو احناف کہتے ہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بیوی کے اسلام قبول کرنے کے انکار کی وجہ سے ان کا نکاح ختم کیا جاتا ہے. تو وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا نکاح ختم ہونا ہے اس کو اسلام کی طرف منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آتا ہے. لیکن ان دی اینڈ نکاح تو ختم ہو رہا ہے دونوں میں. لیکن اگر آپ وہاں پر ایسی سچویشن میں یورپ میں ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناروے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اسلامی سینٹر میں ایک عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے اسلام قبول کر لیا،
تو کیا میرا شوہر نان مسلم ہے تو میرا نکاح برقرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ تو آپ نے کہا آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا نا، اس کے بچے بھی ہوں تو وہ کیا کرے گی؟ آپ اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو وہ اسلام پر قائم رہے یا اپنے شادی شدہ جو نکاح ہے وہ ختم کر دے، تو مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ حالانکہ آپ کے پاس اس مسئلے میں 7 اقوال ہیں فقہا کے، اور ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ عورت کی چوائس پر چھوڑا جائے گا۔ اگر عورت اس کو نکاح کو ختم کرنا چاہ رہی ہے ختم، اگر وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے تو برقرار رہے گا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو ولی الامر ہے وہ اس کی ثوابدید پہ ہوگا کہ اگر وہ ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے، برقرار رکھنا چاہے تو برقرار رکھ دے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس جگہ سے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہ مائگریٹ کرتا ہے اس کو، تو پھر اس کے پاس چوائس ہے نکاح ختم کرنے کی۔ اگر وہ وہیں پہ اس کو اسٹے کرواتا ہے تو پھر وہ جو ہے نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو مطلب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ایک آپ مخصوص حالات کا سامنا ہوتا ہے آپ کو، تو وہاں پر جو فقہ کے اندر وسعت پائی جا رہی ہے اس وسعت کو لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ناگزیر حالات میں آپ ان آراء کی طرف جائیں گے جہاں پہ حالات نارمل ہوتے ہیں، معمول کے مطابق ہوتے ہیں، وہاں پر جو جمہور کا موقف ہے اور جو رائے ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ادروائز وہ فتنہ کا شکار، جیسے پاکستان کے اندر آپ جمعہ کی نماز جو ہے وہ 5:30 بجے پڑھا دیں تو یہ فتنہ ہی ہو جائے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر تو نہیں چلے گا۔ لیکن جہاں پر اس طرح کی ایشوز ہیں یورپ کے اندر، وہاں پر اس رائے سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سینوں کو وسعت دینی چاہیے، اور جو فقہ کے اندر وسعت موجود ہے اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اچھا، یہ سوالات کی لسٹ بہت طویل ہے، تو میں یہ جو احباب ہمارے ہیں سب سے درخواست کروں گا کہ سوال کو آپ نے ایک جملے میں جو ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ یہ ابھی سوال ہوگا منیبہ کا، اس کے بعد جاوید صاحب کا ہے، اس کے بعد مہپارہ کا سوال ہے، اس کے بعد بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو اپنا ہینڈ جو ہے وہ وہاں کلک کر دیں جی۔ جی منیبہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected speakers, I have one question. There is a two masjid with a 10 minutes drive distance, but one is masjid say the Fajr is prayer is at 3 o'clock, but other one is say 4:30. Can you please explain how one do I follow for the Hajj? Can you please explain? You explained so well. Another question I really appreciate. Thank you. I have another question, but firstly, you explain this one. Thank you. جی موسٹ ویلکم۔ اسد اللہ بھائی، یہ اردو میں جی کوشچن جی آنسر کریں گے جی یا بالکل اردو انگلش میں میں؟ جی جی اردو میں کر سکتے ہیں جی۔ اچھا چلیں۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ فجر کا جو ٹائم ہے ایک مسجد میں 3 بجے ہے اور دوسرے میں 4:30 بجے ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی تہجد، ہاں جی تہجد پڑھنا چاہتی ہیں تو فجر کا جو ہے وہ اذان ہو جاتی ہے۔ ہاں، تہجد کا جو ٹائم ہے وہ تو فجر کی نماز سے پہلے ہے جی نا؟ بالکل ایسا ہی جی۔ جی اب دو مسجدیں ہیں وہاں پہ، تو دو جی مسجدیں وہ ایک میں جو ہے اذان بعد میں ہوتی ہے، ایک میں پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تہجد جو ہے وہ کنٹینیو رکھوں یا پھر جو ہے وہ فجر ہو گئی ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں، نہیں تو اچھی بات۔ دوبارہ بھی ایک منٹ۔ منیبہ چونکہ جی، برطانیہ میں رہتی ہے، کیسے منیبہ آپ اسد سوال اللہ جان دوبارہ صاحب Assalamu کیسے alaikum. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر اگر تو جگہ ڈیفرنٹ ہے نا Yeah, تو پھر only وہاں the پہ 10 تو minutes فرق آ drive. سکتا ہے۔ No, only the 10 minutes distance. The car distance is only the 10 minutes, but one masjid say, write down a timetable. There is a different timetable here. How can I follow one for one is only 3 o'clock and other one is 4:30? اب اس میں Which one I follow for a tahajjud? اس Is it میں difficult for me? بالکل اچھا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے حافظ صاحب، وہ یہ اصل میں جی یہ ہے کہ جو اذانیں ہوتی ہیں نا، اذانیں اصل میں وقت کے دخول کا اعلان تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو ہم جی جماعت کے لیے لوگوں کو ندا دیتے ہیں اور ان کو بلانے کی وجہ سے ہاں ٹائم کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیلنڈرز مل جاتے ہیں ہمیں، اور ہاں وقت بھی ہاں بالکل عام ہے جی، تو مجھے تو یہ ہاں سمجھ جی۔ تو اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فجر کا ٹائم ہے وہ 3 بجے شروع ہو رہا ہے یا 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے نا؟
تو فجر کی اذان سے پہلے جو ٹائم ہے، آپ نے اذان کو نہیں دیکھنا کہ وہ اذان 4:30 بجے دے رہا ہے، وہ 3 بجے دے رہا ہے. آپ نے فجر کی جو اذان ٹائمنگ ہے اس کا سٹارٹ دیکھنا ہے کہ 3 بجے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے تہجد ادا کرنی ہے. اگر اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر تہجد کے نفل نہیں ہے، پھر آپ نے جو فجر کی 2 سنت ہیں وہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے فرض جو فجر کے 2 فرض ہیں وہ ادا کرنے ہیں. تو اذان کے بعد تہجد نہیں ہے، اذان سے پہلے آپ کو تہجد ادا کرنی ہے. بہت اچھا. جی جاوید صاحب، جاوید قادری صاحب. نہیں، وہ کہہ رہے تھے ایک اور کویسچن بھی ہے میرا اس کے علاوہ. ہاں جی منیبا، تو کوئی اور کوشچن ہے آپ کا؟ منیبا. Yes, sir. I have one and other question is in the UK, every shop in UK has a halal sign. When we asked them, they said is it certified with halal. And actually, I'm all the time confused. Is it halal or is not halal? Because sometimes there is they know Muslim shops. They are like English shops, but they say no, is halal. That's the reason. And other question is there is no azan in UK. They're not doing a azan. They give only timetable. Where I am live is they give two timetables. I'm really confused. One is the 3 o'clock, one is the 4:30. Which one I follow for tahajjud? That's the reason. There is no azan in UK. They give the only timetable. There is 2 masjid, which is a Sunni masjid. Their timings are different. That's the reason I'm really confused. جی تو اب Now you بھی got it. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جو فجر کی اذان کی ٹائمنگ ہے، اذان تو نہیں ہو رہی ہے اس میں، اذان سنت ہے، کوئی بات نہیں. اگر اذان نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ نماز تو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ ایک 3 بجے کی ہے، ایک 4:30 بجے کی ہے نا. تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ڈفرینس اتنا کیوں ہے؟ اگر نماز کا جو فجر کی اذان ہے وہ 3 بجے، کیونکہ وقت میں تو کوئی دقت نہیں، وقت اگر ایک جگہ پہ ہے نا تو ایک جگہ پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا ٹائمنگ کے اندر. وہ تو یہ ہے کہ جگہ تبدیل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے کہ یو کے اندر ایک جگہ پہ 3 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح یو کے کا کوئی دوسرا شہر ہے وہاں پہ اتنا دور ہے اور اتنا ڈسٹینس ہے کہ 1.5 گھنٹے کا فرق آ گیا. یہاں وہاں پہ طلوع فجر 1.5 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے، تو پاسبلٹی موجود ہے. لیکن ایک جگہ پر ایک شہر کے اندر اتنا ڈفرینس نہیں آ سکتا ہے یہ وقت کے حافظ صاحب اندر. ایسے بھی ہو سکتا ہے جی صاحب کہ جیسے ہمارے ہاں محلے میں 3 مسجدیں اگر ہیں تو وہ ہر جی مسجد کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے نماز کی، تو وہ شاید ٹائمنگ کی وجہ سے انہوں نے صرف جماعت کا ٹائم دیا ہوگا، وقت کے دخول ہاں کا اعلان نہیں کر رہے. وہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ اصل میں اپنے جماعت کے No, ٹائم. no. It's not Jamaat time. It's really actual فجر پریئر ٹائم. ہاں بس یہ نہیں پتا کہ کس Fajr وجہ prayer سے. time. I know the Jamaat time is only 10 minutes apart. They say maybe one is Hanafi and one is Shafi, but I'm confused. But is a Fajr time, اچھا ایک but منٹ is a ہاں Maghrib and منیبا، other اس کے لیے timings نا are. ایک منٹ منیبا، میں یہ سر درخواست کروں گا میں اپنا رضوان بھائی سے. رضوان میں بھی یو کے میں ہوتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا یہ آپ کو ٹائمنگ جو دی جاتی ہے وہ کس حوالے سے ٹائمنگ دی جاتی ہے رضوان بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب یہاں پہ سیم QC کا یہ ٹائمنگ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی حنفی اور شافعی اور وہ چکر ہے. تو جو عرب کنٹری والے لوگ ہیں جو ذرا زیادہ آپ کو پتہ ذرا ٹائمنگ جو علامہ صاحب نے بتایا کہ ذرا ٹائم زیادہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور رات کو 2-2:30 بجے ان کا فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو 3-3:30 بجے 4 بجے صبح فجر کی قرار دیتے ہیں. جو ہمارے اہل سنت والجماعت والے ہیں ان کی ٹائمنگ تھوڑی لیٹ ہے. تو جو مین مسئلہ آتا ہے جو محلے میں بتا رہی ہیں وہ یہی چیز ہے کہ الگ الگ عقائد کا وہ الگ الگ جو ہے ان کا مسلک کا ہے. باقی آپ جس کو فالو کریں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں اہل سنت والجماعت کو فالو کرتا ہوں تو میں ان کی ٹائمنگ کے مطابق چلتا ہوں. محلہ ایک ہی ہوتا ہے، علاقہ ایک ہی بہت ہے، اچھا، لیکن بالکل ٹھیک. یہ ہے ٹھیک ہے. کہ جی آپ جی کلیئر ہو اس گیا، کو کلیئر فالو ہو گیا کرنا جی، چاہیں تو بہت یہ شکریہ. چیز ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرے سوال تھے حافظ صاحب ہاں کا وہ سوال بھی تھا. جی جی حلال سرٹیفکیشن کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جب بھی میں کوئی شاپ پہ جاتی ہوں، کوئی بھی آپ جیسے چاکلیٹ انہوں نے خریدا ہے کوئی یا کینڈیز یا کچھ بھی، تو اگر وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے، حلال کا لوگو ہے، تو آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے اس چیز کو کنزیوم کر سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے
ہے نا. اور اگر آپ کوئی تھوڑا آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ حلال سرٹیفکیشن جو ہے وہ اتنی وہ صحیح نہیں ہے, بس وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اور صحیح آڈٹ اچھے سے کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے جو ای نمبرز دیے ہوتے ہیں آپ وہ گوگل میں جا کے سرچ کر سکتی ہیں. ای نمبر کے اوپر وہ ساری ڈیٹیلز, اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سارے اس میں مینشن ہوں گے. وہاں سے آپ چیک کر سکتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام یا نجس سورس سے کوئی انگریڈینٹ شامل نہیں ہوا ہے. تو یہ آپ کی ایکسٹرا تھوڑی تسلی اور اطمینان کے لیے ہے. ادروائز اگر اس پروڈکٹ کے اوپر لیبل کے اوپر وہ حلال لوگو موجود ہے, وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے, تو اس پروڈکٹ کو آپ کنزیوم کر سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. جی جاوید قادری صاحب. جاوید قادری صاحب مائک آن کریں. اس کے بعد پھر مہپارہ کا سوال آئے گا, پھر اس کے بعد رضوان بھائی کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم جاوید بھائی. جی اسد بھائی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر سے کہ جیسے ابھی رفع یدین کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی, تو ہمارے یہاں جیسے کہا تو جاتا ہے رفع یدین ہے تو جائز ہے, لیکن جو اس کے اوپر کتب لکھی گئی ہیں ان کی مخالفت میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یا منسوخ ہو چکا ہے, اس کے اوپر کافی ساری بڑی بڑی گلے کتب لکھیں گی, بڑے بڑے گلے علماء کرام نے اس کے اوپر لکھا. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چاروں ائمہ جو ہیں یہ ہیں برحق ہیں, تو پھر ان کے اس فعل کو کس حد تک کہہ لیں کہ اس کو ان کو رد کرنا یا ان کو اس طرح سے سمجھنا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے, تو پھر ان کو اس کے اوپر جواز کے بھی کہہ لیں ہمارے سامنے ان بزرگوں کے کہہ لیں کہ اعمال جو ہے ہمارے سامنے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی ہمیں رہنمائی کیجیے گا. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. میں نے آپ کو اس لیے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک اصولی اختلاف ہے فقہا کے ہاں, کہ یہ رفع یدین اخبار احاد سے ثابت ہے. حدیث کی ایک قسم ہے خبر واحد, اور خبر جی واحد کو قبول کرنے کے لیے سب نے شروط لگائی ہیں. ہم نے ایک شرط یہ لگا دی کہ وہ ایسے عمل کے بارے میں نہ ہو جو کثرت سے ہوتا ہو. تو یہ چونکہ کثرت سے ہوتا ہے, اور اس میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ یہ اس میں کوئی یہ عقلی چیز نہیں لگتی, لاجک نہیں ہے کہ ایک چیز کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس خبر کو اور اس واقعے کو روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہو, ہے نا. جی جی کیونکہ جو عمل کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں ایک تو نہیں روایت کرے گا نا, تو اس میں تو جی بہت زیادہ صحابہ جو ہیں وہ جی راوی بالکل. ہوں گے. تو اس جی وجہ جی سے ہم نے ایسی خبر کو ہم نہیں مانتے, حجت جی نہیں ہے, اور اس حدیث سے جو حکم آ رہا ہوتا ہے وہ جی ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے, چونکہ حجت ہی نہیں ہے. بس جی اتنا سا ہے. باقی جو دوسرے مذاہب ہیں, مالکی شافعی حنبلی, انہوں نے خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط نہیں لگائی ہے, لہٰذا جی ان کے ہاں وہ رفع. تو اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. کوئی ایسے کوئی کفر یا رد جی کرنا اور اصل مناظرے جی کرنا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی حضور, اصل میں یہ اصل چیز یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ماشاءاللہ جو ہماری اکثریت ہے, جیسے ابھی جب ان کے بارے میں ماشاءاللہ عقائد ان کے اہل سنت والے اتنے زبردست ہیں, بعض لوگوں سے عرب کنٹریز میں بات ہوتی ہے جی تو اس میں لوگوں کے ماشاءاللہ یعنی کہ اہل سنیت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اتنے زبردست, میں کہنا پاکستان سے زیادہ ماشاءاللہ وہ عاشق رسول, رفع یدین ہاں کرنے والے, سرکار سے بالکل محبت کرنے والے, بالکل کوئی یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ایک بال برابر بھی فرق ان کے عقائد میں نہیں ملتا. تو بالکل فقہ کے مسائل کے بارے میں اتنی اس حد تک بعض کا تو کہہ لیں کہ ایکسٹریمزم ملتا ہے کہ اتنے اتنے بکس لکھ کے پھر اس بندے کو سمجھنا کہ یار یہ کیا رفع یدین کر لیا تو اس میں کیا ہو کیا گیا ہے. اگر بالکل. سنت میں جب ہاں احادیث چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے اوپر پھر جی ہمیں اتنی شدت نہیں دکھانی چاہیے. بالکل بالکل اختلافی مسئلہ ہے, اور جی اختلافی مسئلے کے بارے میں ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے, لا انکار فی مختلف فی, یعنی جی جو مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے اس میں انکار نہیں کر سکتے. جی حنفی جو ہیں وہ شافعیہ کا انکار نہیں کر سکتے کہ تم رفع یدین کیوں کرتے ہو, اور جی نہ شافعی حنفیوں کا انکار کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو. ہر ایک کے پاس اپنی توجیہ ہے, دلائل کو اور نصوص کو سمجھنے کی اپنی اپنی توجیہ ہے, وہ اپنے اپنے حساب سے اس کو سمجھ رہے ہیں, ہے نا. جی تو جی اس میں تو کوئی, اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پاکستان کے اندر چونکہ ایک ہی مذہب کی فالوور ہیں, تو اس وجہ جی سے ان کے ہاں زیادہ تعصب اور انتہا پسندی ہے. اگر یہ جی تنوع ہوتا تو شاید ہم مصر میں رہیں, وہاں پہ سارے ہی رفع یدین کرتے ہیں. اصل میں سوڈان میں کیا, تو وہاں پہ جی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, مال کی, ہے نا, جی جی طلاقت جی الیدین ہے. تو جی یہ وسعت آتی ہے جب آپ دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں.
اس میں کچھ حضور ایک میری گزارش ہوگی آپ سے، عرض ہوگی کہ اس میں اصل میں نا ہمارے اس کے اوپر گفتگو ہی بہت کم، بہراب و ممبر سے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہی بہت کم ہے. جی جو آج آپ نے ماشاءاللہ اتنے زبردست کہہ لے کہ بڑے ان ویری شارٹ آف ٹائم آپ نے اتنا اچھا ماشاءاللہ انٹرو دیا ہے ہمیں. تو اگر ان چیزوں کا ہم تھوڑا سا اگر کیا ہی اچھا ہو کہ چاہے کتب اس کے اوپر آئیں یا ان چیزوں کو تھوڑا اوپن اپ کیا جائے پبلک تک. جی پبلک تک جی یہ چیزیں اوپن اپ ہے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایکسٹریمزم کا سوچ کے اندر اتنا تنوع آنا، یہ جی ایک یوں کہہ لیں کہ جب سننا ہی محراب و ممبر سے انہی چیزوں کا، تو پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح سے کہہ لیں کہ ڈیولپ ہوتا ہے. جی جی انشاءاللہ یہ اسد بہت اللہ شکریہ جان الازری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور جی انشاءاللہ یہ مزید پھیلے گا انشاءاللہ. جی حضور، بہت اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو آمین. آپ کے علم میں بھی مزید وسعتیں عطا فرمائے. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. جی اب امید ہے کہ آپ اور کہہ لیں کہ ہمیں وقت دیا کریں گے آپ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی، جزاک اللہ خیر حضور، بہت جزاک شکریہ، اللہ. بہت شکریہ جی. مہپارہ آپ سن رہی ہیں مہپارہ؟ جی 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 سر، پلیز سوال السلام کیجیے. علیکم سر. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ صرف قرآن اور حدیث کو کیوں نہیں فالو کر کے ہم اپنے مسائل کا حل ان سے کیوں نہیں کر سکتے، اور ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ان چاروں مذاہب میں سے کسی کو فالو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی یہ مسلک ہے، فرقہ ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی پلیز ذرا وضاحت کیجیے. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے احکام لینا منع ہے، حرام ہے. اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ کسی فقیہ مجتہد سے آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ پریفریبل ہے، اچھا ہے کہ آپ بجائے کسی مذہب کی تقلید کرنے کے قرآن و سنت سے ڈائریکٹ احکام کو لیں، لیکن اس کے لیے کچھ جو شروط ہے وہ مقرر کی گئی ہیں، ہے نا. کیونکہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ احکام لینے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز ہیں جن میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. ان ٹولز کو استعمال کر کے ہی قرآن و سنت سے آپ احکام کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. اگر آپ ان ٹولز کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہیں تو پھر آپ قرآن و سنت سے احکام کو نہیں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید اور حدیث یہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہم نے نازل کیا بھائی. تو عربی کے قواعد میں ہی اس کو سمجھیں گے، آپ اس کو کسی دوسرے قواعد میں، زبان کے قواعد میں نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو عورتوں سے 2 3 4. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان 18 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے 2 تو یہ 4 ہو گئے، پھر کہا 3 تو یہ 6 ہو گئے، 10 ہو گئے نا، پھر کہا کہ 4 تو 8 ہوگی، تو 18 ہو گئی. تو 18 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب یہ تو آپ نے اپنی جو لوکل لینگویج تھی اس میں سے وہ بنا لیا، حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے کہ عدد جو ہوتا ہے یا اعداد، یہ جب اپنی اصل کے خلاف آتے ہیں تو ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثنا یہ اپنی اصل کے خلاف ہے، اثنان اس کی اصل ہے. اسی طرح جو ہے وہ ثلاثہ اصل ہے نا، اور رباع اس کی اصل اربع ہے. تو اگر اصل پر آئیں تو پھر آپ جمع کر سکتے ہیں، اگر اصل کے خلاف آئے تو پھر آپ جمع نہیں کر سکتے. جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ جو روزے رکھنے ہوتے ہیں حج میں، اگر کسی کا سر میں زخم ہو تو وہ قصر نہیں کرے گا اور وہ روزے رکھے گا، جب واپس آئے گا تو قرآن کہتا ہے وَسَبْعَةٍ 3 وہاں پہ رکھیں گے، وَسَبْعَ اِذَا رَجَعْتُمْ 7 رکھیں گے جب واپس آئیں گے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. تو قرآن مجید نے 3 7 کو جمع کیا اور کہا یہ 10 ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ثلاثہ اور سبع عدد اپنی اصل پر آئے ہیں، ہے نا، تو آپ نے جمع کر لیا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو عربی زبان کے قواعد کے علاوہ کسی اور قواعد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا
युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान से बहुत ज़्यादा लोग गुमराह भी होते हैं और हिदायत भी पाते हैं। अच्छा, दूसरा टूल क्या है कुरान मजीद और अहादीस नबविया से अहकाम को अखज़ करने का? वो है उलूम हदीस के अंदर महारत होना। और मैं महारत की बात कर रहा हूँ, एक दो किताबें हदीस की या उसूल हदीस की पढ़ने से नहीं, फिर उसूल तफसीर के अंदर महारत होना। फिर उसके अलावा जो फ़िक़्ह के उलूम है, फ़िक़्ह, क़वाइद फ़िक़हिया, उसूल फ़िक़्ह, है ना, फिर सर्फ़, नहव, बलागत, तो ये वो सारे उलूम हैं, ये टूल्स हैं जिनकी मदद से आप नसूस शरइया को समझ सकते हैं। देखें, कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, वो आम भी होते हैं, ख़ास होते हैं, मुतलक है, मुक़य्यद है, मुश्तरक है, मुअव्वल है, फिर कहीं पर जो है वो ज़ाहिर होता है, कहीं पे नस है, कहीं पे मुफ़स्सर है, कहीं पे मुहकम है, कहीं पर इबारतुन नस है, कहीं पे इशारतुन नस है, कहीं पर दलालतुन नस है, कहीं पर इक्तिदाउन नस है, कहीं पर लफ्ज़ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर वो सरी है, कहीं पर वो खफ़ी है ना? तो कहीं पे वो मुश्किल है, कहीं पर इजमाल है। तो ये सारे जो नसूस शरइया के कुरान और हदीस के अंदर जो कलिमात अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो सारे ऐसे ही होते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये आम है या ख़ास है, तो आप तो क्या हो गए, वो सही हुक्म नहीं अखज़ कर सकेंगे ना। जैसे कुरान कह रहा है, उक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकों को कत्ल करो जहाँ भी आप देखो, है ना? तो आपने पकड़ लिया, मार दिया, क्योंकि आपने तो उस हुक्म को देखा और आपको ये नहीं पता था कि इसका इसका इसकी तखसीस भी है, ख़ास भी है। और वो क्या है, वला तक़्तुलू अहल ज़िम्मा, अहले ज़िम्मा को कत्ल नहीं करना है भाई, जो आपके साथ जंग में हैं और हालत जंग में जंग लड़े हैं, कर रहे हैं, उनको मारना है ना? इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूहु, जिसने भी अपने दीन को तब्दील किया आप उसको कत्ल कर दो। तो मन कलिमा आम्मा है, इसके अंदर तख़सीस है। और वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औरत है उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, इसलिए हनाफ ने कहा कि औरत मुर्तद हो जाए उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आम है, उसके अंदर तख़सीस है। इसी तरह कुरान मजीद में हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार तुम्हारे ऊपर हराम है, लेकिन इसके अंदर तख़सीस है, वो मछली मर्दा ही होती है, आप खाते हैं, है ना? तो उसको आपने ख़ास कर लिया। तो इसी तरह मुश्तरक है, इसी तरह मुश्तरक एक लफ्ज़ होता है कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है, उसके 10-10 मानी हैं, 17-17 मानी हैं उसके, है ना? तो अगर आपको नहीं पता होगा तो कि कोई एक माना ले लिया और उसी के ऊपर ज़िद करके बैठ गए, है ना? तो बाकी मानी कहाँ पे गए? तो ये सारे जो है वो टूल्स हैं नसूस शरइया को समझने के लिए। जब तक आप उनमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तब तक आप अहकाम डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से अखज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सपर्ट होना है, उसके बाद बिस्मिल्लाह, वेलकम, अहलन व सहलन। किसी मज़हब की तकलीद की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से अहकाम को अखज़ करें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर आपको किसी मज़हब की तकलीद में जाना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी, डॉक्टर नसरीन और उसके बाद फिर रिजवान भाई का सवाल है। डॉक्टर नसरीन, आप सुन रही हैं मुझे? जी जी सर, सुन रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा मुख्तसर सा सवाल है, अगर इसका जवाब दे दें कि हलाल और तय्यब चीजों में इनमें फर्क क्या है, हलाल और तय्यब में क्या फर्क जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुरान मजीद में जहाँ-जहाँ पर हलाल का ज़िक्र आया है, साथ में तय्यब का ज़िक्र भी आया है, बल्कि बाज़ जगह पर सिर्फ़ तय्यब का ज़िक्र है, हलाल का ज़िक्र नहीं है। जैसे कुरान कहता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। और जहाँ पे अल्लाह के रसूल को बताया गया कि वो व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइस, कि ये तय्यबात को हलाल करते हैं और खबाइस को हराम करते हैं। तो हलाल और तय्यब में क्या फ़र्क है? हलाल का तो मतलब ये है कि जो अकॉर्डिंग टू शरिया परमिसिबल है, यानी जिस चीज़ को कंज़्यूम करना, इस्तेमाल करना शरीयत ने मुबाह किया है, जायज़ किया है, वो हलाल है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल ये है कि अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहा, कि चीज़ों के अंदर जो असल है वो इबाहत है, यानी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हलाल हैं। अगर किसी चीज़ को आपने हराम करना है तो उसके लिए आपको दलील लानी पड़ेगी हुर्मत की,
حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ساری حلال ہیں۔ یہ تو ہو گیا حلال۔ طیب، طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کنزیوم کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹ اینڈ کلین بھی ہو، پیور ہو اور گڈ فار ہیلتھ ہو۔ وہ چیز طاہر ہے، پاک صاف ہے اور آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حلال ہو لیکن طیب نہ ہو، ہے نا، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شوگر کا مریض ہے نا، تو اگر وہ مٹھائی کھاتا ہے تو مٹھائی جو جن انگریڈینٹ سے بنی ہے وہ ساری کی ساری طیب ہیں، سوری حلال ہیں، لیکن وہ کھائے گا تو مر جائے گا یا اس کی بیماری میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے بھائی جان آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، تو وہ کہے گا حرام ہے۔ نہیں بھائی، یہ چیز کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو حلال ہیں لیکن طیب نہیں ہے، کیونکہ طیب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کا صاف اور طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مفید بھی ہونا اور آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہونا، ہے نا۔ تو یہ ہے، اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے صرف حلال کنزیوم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حلال کے ساتھ طیب۔ اور یہ دیکھیے جتنے بھی فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، جیسے ہیسپ ہے یا ISO کے سٹینڈرڈز ہیں، یہ سارے سیفٹی کے سٹینڈرڈز ہیں، اور ہمارے پاس اسلام نے سیفٹی کے اتنے سٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں گوروں کے سٹینڈرڈز کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اتنا ہمارے پاس اسلام کی حوالے سے نالج، انفارمیشن یا تعلیم نہیں ہے، تو ہم انہی چیزوں کو دیکھ کر زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا یہ گوروں نے سارے ہمیں سیفٹی کے سٹینڈرڈز دیے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر قرآن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، النظافت نصف الایمان، اور پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے وہ طہارت سے متعلق تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بنى الاسلام علی النظافہ، صفائی ستھرائی اور نظافت ہمارے ہاں کوئی ایڈیشنل اور ایکسٹرا چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد نظافت کے اوپر ہے نا۔ اور یہ ہر چیز کے اندر ہے، چاہے آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں، آپ کے کاسمیٹک ہوں، آپ کے کپڑے ہوں، آپ کی باقی زندگی کے جتنے بھی فیلڈز ہیں، ہر جگہ پہ صفائی ستھرائی کو میک شور کرنا، یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سوال رہ گیا تھا ماہپارہ کا کہ یہ جو نام ہے بریلوی یا دیوبندی، یہ ان کی نسبت کیا ہے؟ جی اچھا، یہ کوئی فقہی مذاہب نہیں ہے، کوئی جیسے آپ نے باقی مذاہب دیکھے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو فقہی مذہب ہوتا ہے تو اس کے وہ اصول اجتہاد ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ شریعت کے احکام قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے مذاہب نہیں ہے فقہ، یہ جسٹ ایک مدرسہ ہے، اگر وہاں سے کوئی فاضل ہوا طالب علم بریلوی سے تو وہ بریلوی کی طرف منسوب ہو گیا، اسی طرح دارالعلوم دیوبند ہے، اگر وہاں سے کوئی خریج ہوا، وہاں سے اس نے تعلیم مکمل کی ہے تو اس کو دیوبندی کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ ٹرمز ایسے استعمال ہونے لگی کہ ایک یہ مشرب بن گیا کہ جو ایک یہ عقائد ہیں، اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے، تو وہ بریلوی ہو جائے گا، اور ادھر دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی صاحب کے اگر کوئی عقائد جو ہے وہ فالو کر رہا ہے تو وہ دیوبندی ہوگا۔ تو یہ کوئی مسلک نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، آپ اس کو مشرب کہہ سکتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جی رضوان بھائی، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر علامہ صاحب، سوال تو میرا نہیں تھا، لیکن بس تھوڑی ایکسپلینیشن تھی وہ سرٹیفکیشن کے بارے میں حلال کی، کہ یہاں پہ جو UK میں جو سرٹیفکیشن وغیرہ کی جاتی ہے، آڈٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو کہ ان کو شاپ پہ لگانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ امپاسبل ہے کہ آپ کو گورا اگر بول دے یا کچھ کہ یہ حلال ہے، تو وہ امپاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہوتا ہے تو وہ حلال ہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، ادروائز آپ اس گورے کو یا جو بھی آپ کو بولتا ہے تو آپ اس کو سو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح KFCs وغیرہ ہیں تو بعض حلال ہیں اور بعض جو ہے حلال نہیں ہے، تو آپ اسی لیے حلال جاتے ہیں کہ وہاں پہ چکن وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے۔
تو यहाँ पे ठीक ये है। बस थोड़ा एक्सप्लेन करना था, अदरवाइज और क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से तमाम मज़ाहिब के तमाम फिरकों को एक्सप्लेन किया है, और नमाज का भी यही यहाँ पे है इशू कि जो जिसको फॉलो करता है उसकी टाइमिंग के बाद 2 बजे करते हैं, दो, क्योंकि मैं तो मुख्तलिफ जगह पे जाता रहता हूँ तो वो करना पड़ता है, वो मसला नहीं है। लेकिन आपके घर के करीब जो मस्जिद है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अहले सुन्नत को कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, तो आपको बेहतर ये है कि आप रात को अगर जितने बजे उन्होंने टाइम टेबल दिया आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें, रमज़ान में भी, ईद में भी। तो मैं तो इसलिए करता हूँ, ये मेरा तरीकाकार है। बहुत शुक्रिया रिजा भाई। जी उसामा मजीद साहब, फिर उसके बाद आमना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टाइम थोड़ा है सर। हमारे पास जी, बिल्कुल मुख्तसर रखें, सर बिल्कुल मुख्तसर रखें जी। सर उसूल फिक़्ह की मुख्तसर तारीफ के बारे में सवाल करना चाह रहा था। आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है उसामा मजीद। सर उसूल फिक़्ह की मुख्तसर सी तारीफ के उसूल बारे में। फिक़्ह की तारीफ पूछ रहे हैं। अच्छा, उसूल फ़िक़्ह मैंने बताया था जैसे कि अल इल्मु बिल क़वाइद, ये उन कवायद का इल्म है जिन कवायद की रोशनी में शरीयत के अहकाम को अखज़ किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना नमाज फ़र्ज़ है, तो नमाज फ़र्ज़ है, ये क्या है, फ़िक़्ह है या उसूल फ़िक़्ह है? उसामा बताइए। सर ये उसूल फिक़्ह। ये उसूल फ़िक़्ह नहीं है भाई, ये फ़िक़्ह है, क्योंकि हमने कहा था फ़िक़्ह शरीयत के अहकाम का इल्म है। तो ये एक इल्म आपको दिया गया है कि नमाज फ़र्ज़ है, ये इल्म है ना, है ना। तो इल्म जो होता है ये फ़िक़्ह होता है, शरीयत के अहकाम का इल्म फ़िक़्ह कहलाता है। और उसूल फ़िक़्ह क्या होता है कि इस हुक्म को किस कायदे की रोशनी में आपने अखज़ किया है। यानी नमाज फ़र्ज़ कैसे है भाई, नमाज वाजिब भी हो सकती है, मुस्तहब भी हो सकती है, सुन्नत भी हो सकती है, ये फ़र्ज़ी क्यों है? तो आप कहेंगे हमारे पास एक कायदा है, अल अम्रु लिल वुजूबी इज़ा तजर्रदा अनिल क़राइन, कि अमर जो होता है वो वजूब के लिए होता है जब वो कराइन से खाली हो। और इसमें अकीमू अस्सलाह, तो अकीमू फ़ेल अमर है और अमर वजूब के लिए है, और यहाँ पे कोई करीना नहीं है जो उसको वजूब से फेर कर इस्तेहबाब की तरफ या इबाहत की तरफ ले जाए। तो उसूल फ़िक़्ह उन उसूलों का और उन कवायद का इल्म होता है जिन कवायद की रोशनी में, जिन कवायद को बुनियाद बनाकर आप शरीयत के अहकाम को मुस्तंबत करते हैं, अखज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आमना मुख्तसर रखिएगा सवाल जी। सर मुख्तसर सवाल है कि मेकअप जो हम लोग करते हैं उसमें भी क्या हलाल हराम होता है, और अगर होता है तो उसमें क्या फ़र्क है? इससे पहले सर मैं बताऊं आपको मुफ्ती साहब कि आप का टाइम चाहिए होगा, आप साहब हमें एक दफ़ा फिर ये जो हलाल जो है ना फूड के बारे में, हलाल मेकअप, हलाल टूरिज्म, इस पे जी एक सेशन आपका एक और होना चाहिए हमारे साथ। ये मुख्तसर चलिए इनका जवाब नहीं दे, आ जाए वहीं पे। ठीक है, मैं असल में इनको वाक़या भी बताना चाहूँगा। एक इसी तरह हलाल कॉस्मेटिक के ऊपर हमारा पूरा एक स्टैंडर्ड है PS5319। तो हलाल कॉस्मेटिक के हवाले से यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है UMT, तो वहाँ पे मैं गया, एक अवेयरनेस सेशन था। तो जब मैंने हलाल कॉस्मेटिक की बात की तो उन्होंने वहाँ पे उस स्टॉप कर दिया। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में कहाँ से हलाल हराम आ गया, खाने पीने की या चीज़ों में तो समझ में आता है, ये क्रीमों में और ये बाकी जो लिपस्टिक और ये हम लगा रहे हैं, तो हम खा थोड़ी ना रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये मौलवी आप ये शरारतों से बाज नहीं आते हैं क्या? तो यहाँ भी हलाल हराम घुसा दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चूंकि वो हलाल हराम हमने बड़ा एक लिमिटेड सा उसका डोमेन रखा हुआ है कि वो खाने पीने की अशिया तक महदूद है। हालांकि हलाल का जो तस्वुर है वो एक मुसलमान की ज़िंदगी के जितने भी फील्ड्स और शोबे हैं, हर फील्ड के अंदर हलाल और हराम अप्लाई होता है। और उसके बगैर आप आके एक पूरा एक इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल नहीं कर सकते या ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। देखिए, जो हमें हलाल जो है वो उसका हुक्म दिया गया है, चाहे वो खाने के एतबार से हो, चाहे वो इस्तेमाल के एतबार से हो। और ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम ले लें मिसाल के तौर पर, या कोई भी लोशन, या तो जब आप इसको लगा रहे होते हैं तो ये हमारी स्किन से खून के अंदर शामिल होते हैं। और ख़ास तौर पर हमारी जो फेस स्किन होती है ये बड़ी सेंसिटिव होती है। इसमें जो ही आपने कोई क्रीम वगैरह लगाई तो वो डायरेक्ट आपके खून में उसके जो ज़रात हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो अगर उस क्रीम की
تیاری میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں وہ حرام یا نجس سورس سے آئے ہیں تو حرام اور نجس تو خون میں شامل ہو گیا نا، ہے نا. اور خاص طور پر جیسے جیلاٹن جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کاسمیٹک پروڈکٹس کے اندر. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لپسٹک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ کلر استعمال ہوتا ہے. جو ایک کیڑا ہے انسیکٹ جس کو کارمائن کہتے ہیں، اس کو پیس کر جو ہے وہ بالکل نیچرل ریڈ کلر ہوتا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ حشرات اور کیڑے مکوڑے سارے خبائث ہیں گراس اوپر کے علاوہ، تو اگر وہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ نجس ہو گیا. اور وہ آپ لیپ کر رہی ہیں اپنے باڈی کی اسکن کے اوپر یا لپسٹک، اور لپسٹک لگا رہی ہیں تو اس میں نجس انگریڈینٹس ہیں اس لپسٹک، تو وہ تو کنزیوم بھی ہو رہی ہے نا، تو پیٹ میں بھی تو جا رہی ہے وہ، ہے نا. تو یہ میرے خیال میں ایک جو ہے وہ کیا نام ہے، مسرت مصباح، یہ موڈسٹ فیشن میں ایک جگہ پہ ہم تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک جو خاتون جو ایک استعمال کرتی ہیں لپسٹک تو ایک سال میں پتہ نہیں وہ 10 کلو، مجھے فگر یاد نہیں ہے، وہ لپسٹک جو ہے وہ کھا جاتی ہے، پیٹ میں لے جاتی ہے. تو جو کاسمیٹک پروڈکٹس اور پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں اس کے اندر بھی حلال حرام جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کاسمیٹک پروڈکٹس جو ہیں اس میں بھی اس کو میک شور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں باقاعدہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہے PS 5319 جس کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں، جس کے میں جو حلال کاسمیٹک اور اس کے اندر شریعہ ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے وہ ہیں، حرام کاسمیٹکس کون سی ہیں، پھر کاسمیٹک کے سورسز کون سے ہیں، حلال سورسز کون سے ہیں، حرام سورسز کون سے ہیں، پھر پیکیجنگ اور لیبلنگ کے حوالے سے شریعہ ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ پورا ایک اسٹینڈرڈ ہے. جیسے وہ اسد اللہ جان الازہری صاحب بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ سیشن ہوا تو اس اسٹینڈرڈ کی ہم ٹریننگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا 6 منٹ رہ گئے ہیں، ہمارے پاس 2 سوال ہیں. جاوید قادری صاحب آپ سے میں معذرت کرتا ہوں، اور یشرا آپ کا سوال ہے، اس کے بعد پھر محسن بھائی کا سوال ہے. جی یشرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسأل اللہ ان تکونوا ذرا بخیر. آواز ذرا اونچی پلیز کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اسأل اللہ ان تکونوا بخیر. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے قدوری میں یہ پڑھا ہے کہ عائشہ کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، اور میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت العشاء الی نصف اللیل. تو اس کی وضاحت کریں گے؟ یعنی عشاء کی فجر کی جو نماز کا ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہے. جی عشاء کی نماز کا اینڈ وقت کون سا ہے، فجر سے پہلے تک یا نصف اللیل تک؟ ہاں، جو عشاء کی نماز کا آخری وقت ہے نا، جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2 بجے کا آ رہا ہوتا ہے، یعنی نصف اللیل کے بعد، جس کو ہم تیسرا پہر کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ جی اس کا ہے آخری ٹائم عشاء کی نماز کا. تو تیسرے پہر میں آگے پھر تہجد اور نوافل وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو طلوع فجر ہے اس کے ساتھ فجر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، اس کا یہ بھی ہے نا یشرا کے جو فجر کا ٹائم ہے وہ ہے صبح صادق تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدھی رات کے بعد اس میں کراہیت آتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اگر کوئی وجہ ہو، اگر کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد ہی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر جو ٹائم ہے اس کا پہلے نصف میں آتا ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھیں گے تو وہ کراہیت کے ساتھ وہ بھی ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، فجر تک ہو سکتا ہے. یہی دونوں کی ہے تطبیق کی گئی ہے، علماء کرام نے اسی کی گئی ہے. جی بالکل. تو نماز عشاء کا جو وقت ہے جیسے اسد اللہ جان صاحب فرما رہے تھے، یہ غروب شفق سے اس کا آغاز ہوگا اور صبح صادق سے پہلے تک ہوگا. اور تہائی رات جو جس کو میں تیسرا پہر کہہ رہا تھا، یہاں پہ مستحب ہے، اور نصف شب تک اس کو مباح ہے. اس کے بعد یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، یعنی نصف شب کے بعد اگر آپ عشاء کی نماز کو لے کے جاتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی میں ہے. جی بہت شکریہ. اچھا جی محسن بھائی آخری سوال. جی محسن بھائی. جی السلام علیکم. میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن ہے کہ اگر میں تو ایک ڈیموکریٹ کنٹری میں رہتا ہوں،
تو میں کیا کوئی نان ریلیجیس انسان کو ووٹنگ کر سکتا ہوں؟ یا پھر ڈیموکریسی، میں نے بہت سارے اسکالر کے منہ سے سنا ہے کہ ڈیموکریسی حرام ہے اسلام میں، تو کیا میں ڈیموکریسی میں کوئی ووٹنگ کر سکتا ہوں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بنگلہ دیش سے۔ اسلام نے کوئی اسپیسیفک سیاسی نظام نہیں دیا ہے نا، کہ آپ کو ڈکٹیٹرشپ میں جانا ہے، ڈیموکریسی میں جانا ہے نا، خلافت میں جائیں گے، امارت میں جائیں گے، سلطنت میں جائیں گے۔ کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی سیاسی نظام اسلام نے نہیں دیا ہے، کوئی اس کے لیے ایک جنرل پرنسپلز دیے ہیں، ہے نا، کہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے، جیسے قرآن مجید میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہے نا، تو مشاورت، باہمی مشاورت سے آپ کریں گے، عدل و انصاف جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں جنرل پرنسپل دیے ہیں سیاسی نظام کے حوالے سے، لیکن اسپیسیفک کوئی نظام اسلام نے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ حرام ہے اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ جائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ڈیموکریسی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس کے اندر مشاورت کا جو پرنسپل ہے وہ موجود ہے، عدل و انصاف ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، تو ڈیموکریسی کے اندر ووٹ کرنا اور اس سیاسی نظام کے اندر رہنا، اس میں کوئی حرج، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے بنگلہ دیش کے لیے بھی اور تمام مسلم ممالک کے لیے، سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جی بس میں جاوید قادری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ سوال بھی کریں اور ساتھ میں جو ہے کلمات تشکر بھی ادا کریں۔ جی جاوید قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ آپ نے آج ماشاءاللہ بڑی پرمغز آپ نے گفتگو فرمائی۔ سر عرضیہ میں یہ کروں گا آپ سے کہ ان سیشنز پہ اسپیشلی اسد اللہ جان صاحب سے بھی اور حافظ صاحب سے بھی کہ پلیز ان چیزوں کو ہم نا، جو جس پہ آپ نے آج گفتگو کی ہے یہ پبلک میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اس کی اویئرنیس ہم میں ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے سیشنز کا اور ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں اگر دیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کر دیں گے، جو پبلک میں عام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ان کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ پبلک میں اویئرنیس آئے کہ ہم کافی سارے ایسے کہہ لیں کہ اعمال کر رہے ہیں جن کا ہمیں بعض کا شریعت میں بھی ہم ان چیزوں میں لکھا ہوا، شرع میں بھی چیزیں ہمیں نہیں ملی، تو ہم ان چیزوں کو بہت کہہ لیں کہ عجیب طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں لائف میں۔ تو میں آپ حافظ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج بالخصوص انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنی گناہ گو مصروفیت سے، علمی آپ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، آپ کی ذمہ داری ہیں، لیکن ہمارے لیے آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے صمیم دل سے شکر گزار ہیں، اور اسد اللہ جان صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ وہ اس طرح کے فروٹفل، بینیفیشل اور لوگوں کے لیے بہت علمی ماشاءاللہ گفتگو آپ لے کر کے آ رہے ہیں۔ میں صرف حافظ صاحب سے صرف ایک لائن کا کویسچن، میری چھوٹی سی بیٹی ہے 3 سال کی، یہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہی ہے، آپ مختصر سا اس کا سوال سن لیجیے پلیز۔ جی جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے جاوید صاحب، آواز کلیئر نہیں ہے جی جاوید بھائی۔ میرے اسکول میں جاتے ہیں تو ایسا کیوں کہ وہاں پہ اتنی سانگ وغیرہ کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ اچھا جاوید بھائی ذرا دوبارہ دہرا دیں سوال بچی کا۔ جی اسد اللہ جان بھائی، ایکچولی بچی ماشاءاللہ کہہ لیں کہ یہ اسلامک اسکول سسٹم میں پڑھتی ہے، ابھی تیسری کلاس میں، یوں کہہ لیں 3rd کلاس میں ابھی ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہے اکثر اسکول وغیرہ سے بھی اس طرح کی تربیت ہوتی ہے کہ گانوں وغیرہ کے حوالے سے، جو ہمارے سانگ وغیرہ بجائے جاتے ہیں، شادی ہال وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اکثر وہاں پہ اس طرح کا ماحول ملتا ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات کا سچویشن ہوتی ہے، ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں ساتھ، اور بڑا اٹھ پٹانگ سا ہوتا ہے۔ یہ بچی اس طرح کے بہت اس سے کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ متاثر ہوتی ہے، کہتے ہیں بابا جان کہاں لے آئے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتا ہے۔ وہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کہنا کہ میں انکل سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں کیا اتنی معروف ہو چکی ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے کہ اس کا کرنا؟ اچھا، اگر تو یہ موسیقی اور ڈانس اور اس طرح کی چیزیں سے متعلق ہے تو موسیقی کے حوالے سے بھی کوئی ایک کیٹیگوریکل فتویٰ نہیں ہے اس کی حرمت کے حوالے سے۔ اس میں بھی کچھ پرنسپلز ہیں
کچھ کنڈیشنز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اگر تو یہ اباحت کے درجے میں ہے یا بعض اوقات آپ استحباب کے درجے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جو ڈانس ہے اور یہاں جو اختلاط ہے مرد عورت کا، اجنبی مرد اور عورت کا، تو یہ تو کیٹیگوریکلی حرام ہے، اس میں تو کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے وہ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں تو اس میں والدین کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا اہتمام رکھیں اور ان چیزوں سے ان کو بتائیں، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی اور جو اس معاشرے کے اندر جو ان کا کلچر ہے اس حوالے سے بھی ان کو بتائیں، تاکہ ایک جو نفرت ہے بچوں کے ذہن میں ان لوگوں کے حوالے سے وہ نہ پیدا ہو، اس کو اس طریقے سے وہ ہینڈل کریں کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے یا یہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے ان کی مذہب کی تعلیمات اس طرح اس کو حرام قرار نہیں دے رہی ہیں، مطلب اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اچھا جائے کہ چلے وہ حضور بچے کے اس ذہن میں نفرت جی بھی نہ پیدا ہو۔ جی ہاں، اگر آپ کبھی وقت دیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ تاکہ پبلک اویئرنیس کے لیے جہاں پہ ہم ایکسٹریمزم کی طرف تھوڑا چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ ہالز وغیرہ میں جب جی تھوڑا سا اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں تو بڑی سچویشن ہوتی ہے، مختلف لوگ اپنے مختلف کہہ لیں کہ اپنی تھاٹس جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں، جی تو جی اس کے اوپر انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملے تو آپ سے گفتگو کہیں گے کہ اس کو جی ایز اے بہتر ٹاپک لے کے آیا جائے۔ بہت شکریہ جی سر، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جاوید قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہماری جو ہمارا معاشرہ ہے یہ افراط اور جزاک تفریط کا اللہ۔ شکار ہے۔ سب کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ موٹریٹ چلنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ الحمدللہ حافظ ساجد صاحب جو ہیں باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، مصر سے، سوڈان سے، اور انہوں نے یعنی اگر میں اپنے شیوخ گنتا ہوں تو یہ تو مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں، تو یہ میرے ماشاءاللہ 300 سے زیادہ شیوخ ہیں، تو ان کے مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے الحمدللہ۔ تو ہم ماشاءاللہ بڑے ماڈریٹ اور بڑے ہی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ ضرور ماشاءاللہ ان کے ساتھ سیشنز ہمارے ہوں گے مزید۔ اور محسن جزاک اللہ۔ صاحب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، چونکہ آج کل بنگلہ دیش میں جو ہے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، میں آپ کو الگ سے جو ہے وہ لکھا ہوا جو ہے وہ فتاوی جات بھیجتا ہوں محسن بھائی، آپ جو نمبر پہ ہے اس نمبر پہ آپ مجھے جو ہے وہ ٹیکسٹ کریں واٹس ایپ پہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، امیر کی اطاعت کا حکم ہے، وہ اس کا بھی ہمارے اسلام میں جو ہے وہ اس کے نمونے موجود ہیں باقاعدہ سے، اور مشاورت کے ذریعے سے جو منتخب ہو کے آتے ہیں سربراہ، ان کی بھی جو ہے مثال موجود ہے، سلاطین کی بھی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ تو آج کل جو صورتحال ہے بنگلہ دیش کی، اس حوالے سے لازمی یہ پریشانی آپ کی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نکالے، پوری امت کو نکالے، آمین اور اللہ تعالیٰ آمین ہمارے قبلتین، ہمارے مسجد اقصیٰ ہے، چاہے فلسطین ہے، چاہے حرمین شریفین ہے، اور اس کے علاوہ کشمیر ہے، ہمارا جتنے بھی ممالک ہیں وہ غیروں کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ فتح جو ہے مسلمانوں کی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ انشاءاللہ میں آپ کو بھیجتا ہوں محسن بھائی۔ حافظ صاحب، حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی ویلکم اسد اللہ صاحب۔ وہ معذرت بابر رزاق صاحب ہیں ابھی ادھر، انہوں نے سیشن جوائن کیا ہوا ہے؟ میرا خیال نہیں، وہ شاید آن لائن فیس بک پہ دیکھ رہے تھے، فیس بک پہ مجھ سے میسج کر رہے تھے، جی ان پہ اچھا میسج۔ جی جی ٹھیک ہے اسد بھائی کیا میں آپ کو سن سکتا ہوں؟ جی جی اسد بھائی یہ جیسے ابھی یہ بنگلہ دیش والے بھائی نے جو ٹاپک ریز کیا نا، تو آئی ول جسٹ ریکویسٹ یو کہ اس چیز کو اگر آپ نوٹ کر کے اس کے اوپر علیحدہ سے ایک سیشن، اویئرنیس کا سیشن ایک اچھا کر لیں یہ گے۔ بہترین ہو گیا، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ بس یہ نیکسٹ ویک جو ہے نا اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہی جزاک اللہ، جزاک اللہ، بارک محسن بھائی اللہ۔ آپ کے لیے سلامت رہیں جی۔ چلیے بہت شکریہ، بار دیگر آپ کا شکریہ حافظ صاحب، سلامت رہیں، آپ کا سیشن سب سے طویل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا خیر و برکت عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔